میں نے عامر صاحب کا مسلم لیگ نواز کے حوالے سے ابھی ہم سنوا بھی رہے تھے اپنے دیکھنے والوں کو، الیکشن پہ سارے آٹومیٹکلی سب بات کر رہے ہیں، مگر یہ جو نون لیگ نے الیکشن مہم شروع کی ہے یہ سٹارٹ ہوتی آپ کو لگ رہا ہے کوئی جا کے آسمان کو چھو جائے گی؟ پہلے تو میں پروڈکشن ٹیم سے کہوں گا کہ یہ بلاول کا اور فضل الرحمان کا بھی میں یہ نکال کے رکھیے گا، یہ دو کو دوبارہ دکھانے کی بات ہے۔ نظر کیا آ رہا ہے؟ آپٹکس کیا ہیں؟ آپٹکس یہ ہیں کہ جو پی ڈی ایم جو کہ کٹھے الائیڈ گورنمنٹ 14-16 مہینے انہوں نے چلائی ہے، اب ان میں ٹوٹلی جو ہے نا کوئی اتفاق نہیں رہ گیا۔ نون لیگ نے جس طرح بھی بات بھی کرتے ہیں، اپنی مہم شروع کر دی ہے، شادرہ میں کی ہے، اچھی بری اس پہ بات کرتے ہیں ساری، مگر جو الائیڈ پارٹیز ہیں، مولانا فضل الرحمان کا اگر یہ پہلے دکھا سکیں ذرا دوبارہ کہ مولانا کیا کہہ رہے ہیں، پہلے ان کے بھی بیان بدلتے رہے ہیں، کروانا نہیں کرانا، کب کروانا ہے، ابھی لیٹسٹ یہ سن لیں ذرا، یہ دکھاتے ہیں۔ مولانا یہ فرما رہے ہیں کہ سردیوں میں جنوری میں جب کریں گے تو سردیاں بڑی زیادہ ہو جائیں گی، موسم خراب ہو جائے گا۔ پھر انہوں نے ایک اور بڑی اہم بات کی، ان کا جناب ملک کی معیشت اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے، الیکشن تو مسئلہ ہی نہیں ہے۔ کیا بات ہے! اب یہ کوئی سیاسی پارٹی جب یہ کہے کہ آلریڈی مردم شماری والا کروا کے جنوری تک جا چکا ہے، 90 دن کا، اور جو صوبوں کے پنجاب کے الیکشن تو وہ 280 دن، اب 90 دن کیا 290 ہونے کو ہیں، تو یہاں بھی یہ بھی 6 ماہ کے قریب 5-6 ماہ ہو جائیں گے جب یہ جنوری میں بھی ابھی آخری ہفتے میں ڈیٹ فائنل نہیں آئی بھی، آخری ہفتے کا اناؤنس ہوا ہوا ہے، اس پہ بھی یہ کہہ رہے ہیں۔ اب یہ نیا میں جو کہہ رہا تھا کہ کسی وقت بھی جب یہ آپ نے ایک دفعہ ایک مثال بنا دی کہ عدالت سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود جو ہے 90 دن کا آپ نے بہانہ یہ کر لیا کہ جی وہاں پہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، فورسز نہیں ہیں، کچے کے علاقے میں ڈاکو آ گئے ہیں، تو یہ پھر یہ ایک ریت چل پڑی ہے۔ تو جب مرضی یہ حکومت وقت کہے، کبھی بھی کچھ کہہ سکتی ہے کہ جی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، فورسز نہیں ہیں، کچے کے علاقے کے ڈاکو تو ابھی تو جینونلی اس وقت تو بڑے تھوڑے چھوٹے پیمانے پہ کچے کے اندر ڈاکو تھے، اب تو سندھ کے اندر بہت بڑا آپریشن ہو رہا ہے۔ سو ابھی اور یہ بہانے کسی اور کو حکومت کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ فضل الرحمان صاحب معتبر آدمی ہیں، مولانا ہیں، مولانا جب خود فرما رہے ہیں کہ جناب یہ معیشت زیادہ اہم ہے، انتخابات تو نہیں ہے، جب سیاسی پارٹیاں سیاست دان خود کہنا شروع ہو جائیں کہ جناب یہ ضروری نہیں ہے الیکشن کا ہونا، آئین کی شک ہے 90 دن کی، اس کی وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، تو پھر کیا بات کی جائے؟ مطلب سیدھے الفاظ میں اس کی دھجیاں بھی اڑا دو گے نا تو کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ یہ ہے تو اس کے بعد جو ہے بلاول صاحب کا اگر یہ ساتھ میں وہ بھی نکال کے دکھا دیں جب تیار ہو تب دکھا دیجیے گا، تو بلاول صاحب نے وہ بالکل پہلے تو ظاہر ہے پیپلز پارٹی نے، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے نام لیے بغیر مولانا فضل الرحمان کو رگڑا لگایا کہ جناب یہ لوگ کوئی کہہ رہا ہے کہ جی موسم ٹھیک نہیں ہے، کوئی مردم شماری کا تو بلاول صاحب دوسروں پہ ڈسکریڈٹ نہ ڈالیں گے، اور ڈسکریڈٹ ان کا اپنا بھی ہے۔ یہ وہ نون لیگ اور پی ڈی ایم والے صحیح کہتے ہیں کہ یہ بعد میں ان کی آفٹر تھاٹ ہے کہ مردم شماری کا کیوں ڈالا گیا، جب یہ کیبنٹ سے اپروو کروا کے سی سی آئی کی میٹنگ کو بنا کے مردم شماری کو لازم کیا گیا، اور اس کے بعد یہ جنوری تک کی تو ذمہ داری ان کی اپنی ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ڈیٹ اناؤنس کریں، بھئی یہ لاسٹ ویک کی آ گئی ہے، تو وہ ڈسکریڈٹ تو ہے۔ باقی وہ کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ وہ باقی پارٹیاں جو کہ ڈیلے چاہ رہی ہیں وہ ان سے دور جا چکے ہیں، وہ فوری طور پہ الیکشن چاہتے ہیں کہ جو ہونا تھا ہو گیا، اب الیکشن کروایا جائے۔ پیپلز پارٹی کلیئرلی سٹانس نظر آ رہی ہے، اور نون لیگ کا وہ انہوں نے میرا خیال وہ ویڈیو دکھا دی جائیں، کیونکہ یہ جو ہے ویژول سب کچھ بتا دیتے ہیں۔ اب یہ بحث ہر وقت روز ہوا کرے گی بحث کہ بڑا تھا چھوٹا تھا، چھوٹا تھا بڑا تھا، تو پہلے مطلب ظاہر ہے آپ کی لانچنگ ہے، پہلا بڑا جلسہ کر رہے ہیں، تو اب یہ کہنا کہ جی یہ شادرہ میں ایک چھوٹی سی گلی کے اندر علاقائی، اب یہ لیٹسٹ ڈانس ہے کہ پہلے اس کا بہت اہتمام کیا گیا تھا، لیٹسٹ بیانیاں تو بہت ہمارے ملک میں بیانیے کا لفظ رول گیا ہے، اب جو ہے نا بیانیاں 24 گھنٹے مسالہ، آج کا مسالہ یا فارمولہ زیادہ اچھا لفظ ہے کہ فارمولہ کیا ہے، مسالہ کیا ہے، سودا کیا بیچا جاتا ہے، آج کی پکائی ہے، آج کا سودا کیا ہے، تو یہ
کل کا یہ سودا تھا کہ یہ لانچنگ کی جا رہی ہے. مریم بی بی ظاہر ہے کہ بہت بڑی لیڈر ہیں, وہ جب خود ایڈریس کرنے جا رہی ہیں تو وہ اب کہہ رہے ہیں وہ محلے کی میٹنگ تھی, کیونکہ وہ محلے کے لوگ بھی پورے نہیں ہوئے. اور یہ کہا جا رہا تھا کہ نہیں, یہ شادرہ جو ہے یہ سبربن علاقہ ہے. او بھائی, شادرہ کوئی آخری دفعہ جی ٹی روڈ سے اگر گیا ہو, غلطی سے جی ٹی روڈ پہ شادرہ ڈال لیں, وہاں ایک کھمبے کے اوپر اگر الیکٹریشن چڑھ جائے نا تو 200 آدمی نیچے اکٹھے ہو جاتے ہیں دیکھنے کے لیے. اور غلطی سے اگر گاڑی آپ نے جی ٹی روڈ پہ پرانی پہ راوی کا پل کراس کر لیا تو آپ گجرانوالے جو ہے وہ 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے سے کم میں نہیں ہے, حالانکہ کوئی 40-45 کلومیٹر ہے, مگر آپ 2-2.5 گھنٹے سے پہلے نہیں پہنچیں گے. شادرہ کے اندر ہی گھنٹہ لگ جاتا ہے. تو شادرہ جو ہے یہ کہنا ہے کہ جی وہاں پہ بندے نہیں پورے ہوئے, وہ نہیں ہے. بہرحال وہ لوگوں کا بھی قصور نہیں ہے. اب جب یہ آپ آ جائے, نوبت یہ آ جائے کہ وہ بھی آپ نے دیکھا ہے سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں ان کی وہ تقاریر کہ جو سب سے زیادہ بندے لائے گا اس کو موٹر سائیکل دی جائے گی. پورا نام لینا ہونڈا 125. نہیں, وہ مشہوری میں نہیں کمپنی کی کرنا چاہ رہا. تو ہم کیا یہاں سیاسی جماعتیں کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا جی ہم جو ہے نا موٹر سائیکل دیں گے جو ہے, تو موٹر سائیکل پہ آ جائے. دوسرا پھر اس سے پہلے آپ کو پتا ہے رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ فرمایا کہ ہم چیک کریں گے, جیو فینسنگ کریں گے, ہم چیک کریں گے, ایپ ڈالیں گے جو ہمارے سے جھوٹ بولا جائے گا کہ میں وہاں گیا تھا اور گھر میں بیٹھا بریانی کھا رہا ہوگا, اس کو ہم پکڑ لیں گے. جیو فینسنگ سے چیک کریں گے, وہاں جا کے آپ آئی ٹی کا عمل دخل آئے. اب جہاں بات موٹر سائیکلوں پہ اور آئی ٹی پہ آ جائے تو پھر یہ ملین مارچ ایسے نہیں کٹا ہوتا. ملین مارچ بنانے کے لیے اگر آپ نے مقابلہ کرنا ہے کہ بے نظیر کا 1986 کے جلسے کا یا مینار پاکستان کے 2011 کے جلسے کا, تو پھر یہ اس کے لیے ایک پاپولر سپورٹ نظر آتی ہے. اور یہ اس طریقے سے نہیں آپ یہ ہوتا کہ آپ یہ زبردستی پکڑ کے چیک کریں گے, جی بندے گنیں گے اور پرانا کریں گے. ایک حد تک آف کورس کافی لوگ ہیں, آپ بھی مجھے بتا رہی تھی کہ اس طرح کی بھی وہ انٹرویوز چل رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں جی ہم بریانی کھانے آئے تھے, روٹی کھانے آئے. تو یہ ایک طبقہ ہوتا ہے جو ان چیزوں پہ بھی آتا ہے. یہ بھی لوازمات ہوتی ہیں جلوسوں کی, مگر لارجلی ایک ماحول ہوتا ہے, ایک موڈ ہوتا ہے, ایک لوگوں کا جذبہ ہوتا ہے جو آپ کو ان چیزوں پہ کے لیے مرغوب کرتا ہے اور آپ اس طرح کے جاتے ہیں. سو یہ دکان مجھے نا اس حوالے سے چلتی نظر نہیں. مگر لوگوں کو نہیں آپ الزام دے سکتے. لوگوں کو اس لیے الزام نہیں دے سکتے کہ کنفیوژن ہے ابھی بھی. جس طرح آپ مجھے ابھی بتا رہی تھی کہ فلائٹ بک ہو گئی ہے اور وہ ابو ظہبی آئیں گے اور اس ٹائم پہ پہنچیں گے. تو میں تو بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ جب تک وہ آ نہیں جائیں گے اس امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا کہ لاسٹ منٹ پہ وہ نہیں آئیں گے. تو جب تک آ نہیں جائیں گے, اور میں نہیں کہہ رہا, یہ اعجاز الحق صاحب کا بھی ایک وہ بیان چل رہا تھا, انہوں نے بھی کہا اور ان کا ریزن وہی ہے جو میں ریزن دیتا ہوں. ان کا جی اگر آنا ہوتا نواز شریف صاحب نے تو یہ پہلے آتے. اب تو نیب کے کیسز بھی کھل گئے ہیں, 3 کیسز مزید ہیں جن کے اندر یہ نومینیٹڈ ہے. رمضان شوگر کیس بھی ہے, پھر اس کے بعد وہ پیسے منی لانڈرنگ کا بھی ہے, پلاٹو ملک کیس بھی ہے. یہ وہ کیسز تھے جو کہ ترامیم کے بعد نیب کے وہ ختم ہو گئے تھے, وہ دوبارہ کھل گئے ہیں. تو 3 اور کیسز کھل گئے ہیں. پہلے ہی یہ مجرم ڈکلیئر ہوئے ہیں, ملزم نہیں ہے, مجرم ہیں, کنوکٹڈ ہیں. جب تک کہ وہ اوور رول نہ ہو تو اب مزید یہ کیسز کھل گئے ہیں. تو یہ ایک تو ان کا آنا ابھی تک کوسچن رہے گا جب تک آ نہیں جاتا ہے, کیونکہ 4 سال میں کئی دفعہ یہ بیانات دیے گئے. پھر جب آئیں گے تو پھر کوسچن رہے گا کہ جناب یہ ان کو کیسے ریسیو کیا جاتا ہے. آیا وہ وہاں سے سیدھے جیل میں جائیں گے یا مینار پاکستان جائیں گے, دادا دربار جائیں گے. سو بہت زیادہ کوسچنز ہیں.